بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں جو صبر، توکل اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ اور ظلم کے خلاف استقامت کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے بلکہ آج کے ایران اور اسرائیل جیسے جنگی حالات میں بھی ہمیں صبر و استقلال اور حق پر ڈٹے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، توکل اور استقامت پر مبنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم قربانی دی جو رہتی دنیا تک انسانیت، عدل اور حق کی سربلندی کا نشان بن گئی۔ یزید جو ظلم، جبر اور ناحق حکومت کا نمائندہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا تاکہ اپنی باطل حکومت کو اسلامی رنگ دے سکے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظلم کی حمایت کرنا ظلم کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کا سفر کیا، لیکن جب آپ کربلا پہنچے تو یزید کی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا، نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین اور اہل بیت کے افراد پیاسے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ 10 محرم 61 ہجری یوم عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ ایک ایک کر کے قربانی پیش کی۔ امام حسین نے خود بھی میدان میں اتر کر ظلم کے خلاف لڑائی کی اور شہادت پائی، لیکن ظلم کے آگے سر نہ جھکایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا بھی صبر کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب ہے کہ ہمیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ ظلم کے خلاف استقامت ایک ایسا فریضہ ہے جو ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ آج کے حالات میں اس کا پیغام یہ ہے کہ جب دنیا کے مختلف حصوں خصوصاً ایران اور اسرائیل جیسے علاقوں میں ظلم و ستم، جنگ اور بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، خواہ تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ حق اور عدل کی حمایت کرنا ہی حقیقی ایمان ہے۔ آئیں اب ہم مل کر دنیا کے تمام مسلمانوں، خاص طور پر ایران، فلسطین، غزہ اور تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم روزانہ ان مسلمانوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن للمستضعفین فی کل مکان نصیرا و معینا، اللہم انصر اخوان المسلمین فی ایران و فلسطین و غزہ و فی کل مکان یقاتل فیہ الباطل۔ یا اللہ، تو ہر کمزور اور مظلوموں کے ساتھ ہو، ان کا مددگار بن، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو ظلم ہو رہا ہے اسے ختم فرما۔ یا اللہ، جو ماؤں کے بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے دلوں کو صبر دے۔ یا رب، ظالموں کو ذلیل کر، انہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کے ظلم کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں زندہ ضمیر عطا فرما تاکہ ہم صرف تماشائی نہ بنیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ یا اللہ، ہمیں حق کے ساتھ قائم رکھ اور آخری دم تک دین اور مظلوموں کا ساتھی بنا۔ اللہم مغفر لنا وارحمنا وانصر للاسلام والمسلمین واخذل الظالمین، آمین یا رب العالمین۔